ہندوستان میں جب ہندوستان کے پولیس آفیسر یا ہندوستان کا میڈیا جب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی لڑنے کے آیت ہے، کتنی جھگڑنے کے آیت ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں کئی گنا زیادہ شلوک اور منترا ہے لڑنے اور جھگڑنے کے، قرآن کے تو کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ قرآن اور مہابھارت کا مطالعہ کریں گے تو مہابھارت میں کئی گنا زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کے منترا شلوک ہے۔ تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے۔ تو ہندو مجھ سے کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میں قرآن سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ تو اگر آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تو سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ آپ جب ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے فوراً وہ اسلام کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ اور میں مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوت گیتا۔ بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے نمبر 1 میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46 میں جب ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے، بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن جو ارجن کو دے رہے ہیں میدان جنگ میں۔ تو بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے 1 میں ورس نمبر 43 to 46 میں ارجن میدان جنگ میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور شری کرشن سے کہتے ہیں میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے لڑوں۔ لڑائی تھی پانڈو اور کورو کے بیچ، جو رشتہ دار تھے، جو کزنس تھے۔ تو شری کرشن کہتے ہیں چند شلوکا کے بعد چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ارجن سے آپ کو ایسے ناپاک خیال دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم سچ امپیور تھاٹس ہیو کم ان یور مائنڈ؟ یہ ناپاک خیال آپ کے دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم یو ہیو بیکم سو امپورٹنٹ؟ آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے۔ اور بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 31 to 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریا کا دھرم ہے لڑنا، بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے۔ اگر میں ان شلوکا اور منترا کا حوالہ دے کے یہ کہوں کہ بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہوں گی۔ پس منظر پڑھیں گے تو پتہ لگتا ہے شری کرشن کہہ رہے ارجن سے کہ باطل کے خلاف آپ کو لڑنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو۔ اگر آپ حق پہ ہے باطل کے خلاف لڑنا چاہیے، یہ پس منظر ہے۔ صرف میں یہ کہوں کہ آپ کے بھگوان شری کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے، آؤٹ آف کانٹیکس ہے۔ کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ باطل کے خلاف لڑو، اور یہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو اسٹینڈ آؤٹ فار جسٹس ایز وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حق کے لیے کھڑے رہو، شہادت دو اللہ کے لیے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والد یا والدہ کے خلاف ہو، چاہے امیر یا غریب، اللہ سبحانہ و تعالی حق کے ساتھ ہے۔ اور کئی بار میڈیا میں ایک حدیث کو اکثر اچھالا جاتا ہے جہاد کے معاملے میں، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46۔ اس میں لکھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد ایک ایسا انسان ہے جو لگاتار نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار روزہ رکھ رہا ہے، اور جب ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو
وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر وہ جیت کے واپس آتا ہے تو اسے اس دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر یہ حدیث کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے. مجاہد جہاد کرو جنت میں جاؤ. بھگوت گیتا جب پڑھتے ہیں، بھگوت گیتا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 ورس نمبر 37، شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ آپ میدان جنگ میں جاؤ، اگر آپ مر جائیں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہے وہی لکھا ہے بھگوت گیتا میں. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ آپ اسلام اور اچھے سے سمجھ پائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں دا ماسٹر کی فار دعویٰ، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی دعوتی میدان میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. چوتھی اسٹریٹجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ ہے کہ کئی چیزیں کہتی ہے اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اسلام اور سائنس میں ہمیشہ اختلاف ہے. بالکل غلط بات ہے. قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اس میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ہے، اور ایک بھی قرآن کی آیت نہیں ہے جو سائنس نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، خواتین کو اسلام میں دبایا جاتا ہے، خواتین کو جنت ملتی ہی نہیں اسلام میں. میری تقریر آپ سنیں گے اسلام میں خواتین کے حقوق، آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ. اسلام ایک واحد مذہب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خواتین کو حقوق دیے ہیں قرآن اور حدیث میں کوئی بھی مذہب نہیں دیتا، یہاں تک کہ مغربی تہذیب بھی نہیں دیتی. تو اکثر کئی بار میڈیا ایسی چیزیں فرماتی ہے اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں. پانچویں اسٹریٹجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ کئی چیزیں اسلام کی لیتی ہے جو صحیح ہے، لیکن کہتی ہے کہ ان چیزوں کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہے. اسلام کی تعلیمات کو لیتی ہے اور کہتی ہے ان تعلیمات کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہے. دیر آر پرابلمز ان ہیومن کائنڈ. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں جو تعلیمات وہ کہتے انسانیت کے لیے پرابلم ہے وہ صحیح میں انسانیت کے لیے حل ہے. اور لاسٹ ایئر جب کانفرنس ہوا تھا انگریزی میں، میرے آخری نشست کا موضوع تھا کیا اسلام انسانیت کا حل ہے. میں پھر سے پوری تقریر دہرانا نہیں چاہتا، 3 یا 4 مثال دوں گا اس تقریر میں. مثال کے طور پہ میڈیا اکثر کہتی ہے کہ مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلم بنیاد پرست ہے، مسلمز آر ایکسٹریمسٹ، مسلمز شدت پسند ہے، مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلمز دہشت گرد ہے، مسلمز آر انٹالرنٹ. یہ اسلام جو مذہب ہے دوسرے خیالات کو برداشت نہیں کرتا. اکثر میڈیا کہتی ہے مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلمان بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست کی معنی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست. مثال کے طور پہ اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا